اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پریشانیاں ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنگ دستی کو فرخت میں بدلنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں، پریشانی رزق کی بھی ہو سکتی ہے، دولت کی بھی ہو سکتی ہے، گھریلو پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم پریشانی کے عالم میں اپنے رب کو یاد کریں گے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، تو میرا رب ہمیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے، طلب ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں۔ جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا اپنے دل کی مراد پا لے گا، ہر ناممکن کام بھی آپ کا ممکن ہو جائے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا میرا رب اسے اپنی جناب سے بے بہا عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ وہ دعا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا، یہ کلمات پڑھے، تو آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، یعنی آگ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا، وہ آگ کے اندر ہی رہے لیکن آگ ان کے لیے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا تو میرے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب نبیوں پیغمبروں کو پریشانیاں آتی تو وہ بھی وظائف کرتے، وہ بھی اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے، قرآنی آیات کو پڑھتے، قرآنی کلمات کو پڑھتے اور اللہ کو اسماء اعظم سے پکارتے، نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگتے، تو میرا رب انہیں بھی عطا فرما دیتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، بزرگان دین جو ہیں، نیک اللہ کے جو بندے ہیں، ولی ہیں، ان کی ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم گناہ گاروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ یاد رکھیں کہ میرا رب ہماری دعائیں بھی سنتا ہے، لیکن ہمارا رب ہماری مانگنے کی لگن کو دیکھتا ہے۔ جتنی مانگنے کی لگن ہماری زیادہ ہوگی میرا رب اتنا زیادہ ہمیں عطا کرے گا۔ ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش ہو، 2 رکعت نوافل پڑھیں، نوافل پڑھنے کے بعد اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارے، وظائف کرے، قرآنی آیات پڑھے، پھر اللہ سے مانگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے، پھر دیکھیں میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ میرا رب آپ کو غیبی مدد عطا فرمائے گا، آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی، مشکل پیش آ جائے، مصیبت پیش آ جائے، آپ کی دلی کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو یا آپ کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، تو آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد
7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ پھر آپ نے اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسری رکعت جب ادا کر لینی ہے سلام پھیر لینی ہے، اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس ترتیب سے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو پھر آپ نے 101 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، پریشانیوں غموں سے نجات پانے کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اب یہاں ایک ضروری بات سنتے چلے، جب آپ نے نوافل ادا کر لینے ہیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، تو پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ہے، پھر 101 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ شروع میں درود پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ دینا ہے، مقصد کو رکھ دینا ہے، پریشانی سے نجات پانے کے لیے دعائیں کرنی ہے، مقاصد میں کامیابی کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا اور آپ کے ارادے کو، آپ کے مقصد کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا۔ انشاءاللہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں، چند ہی دن کے اندر اندر آپ کے بگڑے ہوئے کام سلجھ جائیں گے، پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کی تعریف بیان کریں گے اور اللہ کو کہیں گے کہ مولا کافی ہے ہمیں اللہ اور بہترین کار و ساز ہے وہ، اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کار و ساز ہے۔ دوسری جو آپ نے آیت پڑھنی ہے ربی انی مغلوب فانتصر، اس کا مطلب ہے اے میرے رب میں مغلوب ہوں، یعنی میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ جب ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو میرا رب ہمیں ضرور سہارا دے گا، ہماری ضرور غیبی مدد کرے گا۔ ہم اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب ہمیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے، طلب ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنے مقصد کو، حاجت کو، پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ نوافل آپ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز تہجد میں پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ کا دل چاہے نوافل پڑھیں، وظائف کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اور جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس دن سے آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے اسی دن سے آپ نے 10، 20 یا 50 روپے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو جب آپ نے صدقہ بھی دینا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، تو میرا رب آپ کو ہر اس نعمت سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسیں گی، آپ کا ہر کام سلجھ جائے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔